السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم رشیا یوکرین وار کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم اس کے دو ایک لیکچرز بنا بھی چکے ہیں۔ وہ بیسیکلی ہسٹری تھی، اور ہسٹری ہوپ فلی اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ بور ہوئے ہوں گے کافی، کیونکہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر بیس کرتی ہیں، اور وہاں پر کوئی ایک ایڈونچر ٹائپ چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو اس کو جسٹ پڑھنا اور اس کو دیکھنا، اس سے واقعی ہم تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ بوریت سی آ جاتی ہے، انسان لیزی ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری ویڈیوز ہوں گی وہ تھوڑی سی اٹریکٹیو بھی ہوں گی، اٹریکٹیو اس ان آ سینس کہ ان کے اندر انالیسس کچھ اس طرح کا ہوگا، یا ہم جو چیزوں کو تھوڑا سا ایک براڈر پریٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے۔ تو آپ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں، اور اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کافی ہیلپ فل ثابت ہونے والا ہے آپ کی جرنی میں، اسپیشلی اگر آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، ہم نے جو پہلے دیکھا تھا اس میں ہم نے دو ہسٹریاں دیکھی ہیں۔ پہلے ہم نے جو ہسٹری دیکھی تھی وہ تھی کہ رشیا کا یوکرین وار سٹارٹ کب ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو جو دوسرا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو رشیا یوکرین وار سٹارٹ ہوئی ہے اس کے آگے ہم نے نا پچھلے 6 ماہ کی ٹائم لائن دیکھی تھی کہ اس کے اندر کیا کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رشیا کے آبجیکٹیوز کیا ہیں رشیا کی یوکرین وار کے اندر۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو کاجر کیا ہیں جی رشیا یوکرین وار کے اندر، یہ جو سٹارٹ ہوئی، یہ جو کرائسس ہوا، یہ جو ایمرج ہوا، آخر ایسا کیا ہوا کہ پوٹن نے 24 فیب کو اٹیک کر دیا؟ اتنا بڑا اس نے سٹیپ کیسے لے لیا اور کیوں لیا؟ سب سے پہلے جی جو سب سے میجر اور بڑا ایشو ہے، جس کو اوور آل ملٹیپل جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ایکسپینشن آف نیٹو از ون آف دا بگیسٹ ریزن بیہائنڈ دا انویژن آف رشیا انٹو یوکرین۔ اس کو ایون کہ آپ کے جو پوپ صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ اٹ واز نیٹو واز بارکنگ آن دا ڈورز آف رشیا۔ ایک آپ آفٹر پوپ اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نارتھ کوریا کے لیڈر کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پرو رشین کنٹریز ہیں ان کا یہ سٹانس ہے اوور آل۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے، ایک نیوٹرل انالیسس کیا جائے، تو یس اٹ واز نیٹوز ایکسپینشن دیٹ has made Russia and that has provoked Russia to invade in Ukraine۔ دیکھتے ہیں جی، after Soviet Union collapse in early 1990s, NATO expanded eastward, eventually taking in most of the European nations that had been in a communist sphere. The Baltic Republic of Lithuania, Latvia, Estonia, once parts of Soviet Union, joined NATO and did Poland, Romania and others۔ مین کہ جو اگر آپ دیکھیں 1997 سے onward 14 جو نیشنز ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے اس کو، نیٹو کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے فار رشیا، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے جو بارڈر کے اوپر ہی نیٹو آ کے بیٹھ جائے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اوور آل کنٹریز ہیں 1949 کے اندر، یہ نیشنز تھیں کچھ تھوڑی بہت۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوتی 1999 سے آنورڈ یہ دیکھ لیں یہ کچھ نیشنز تھیں۔ اس کو ہم اگلی اگر سنیپ میں دیکھیں تو یہ 1990 کے اندر یہ جو ریجن ہے یہ تھا جسٹ، اور ود دا پیسج آف ٹائم 2019 کے اندر دیکھ لیں آپ کتنا ریجن ہو چکا ہے۔ اور یہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ یوکرین اور جارجیا وغیرہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے انٹر ہونا ہے اس کے اندر کنسیڈرنگ نیٹو ممبرشپ۔ یہ جو فن لینڈ اینڈ سویڈن تھے انہوں نے آلریڈی اپلائی کر دیا تھا، لیکن رشیا سوری ٹرکی ویٹو کرتا آ رہا تھا۔ ابھی آفٹر یوکرینز انویژن انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا ہے شاید، اور ٹرکی نے بھی وہ جو ویٹو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور اب ان ہوپ فلی کہ یہ ان days or months both the nations will be the part of نیٹو۔ اگر آپ دیکھیں تو 1997 سے آنورڈ یہ جو 14 کنٹریز ہیں، ایسٹونیا، لیٹویا، لیتھونیا، پولینڈ، چیک ریپبلک، سلوواکیا، ہنگری، رومانیا، سلووینیا، کروشیا، مطلب کہ یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ 1997 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ اگر یوکرین بھی ایڈ ہو جاتا ہے نیٹو کے اندر تو یہ آ گیا رشیا۔
مطلب کہ دیکھ لیں نیٹو کہاں تک آ گیا ہے، ویسے بھی وہ یہاں تک تو پہنچ چکا ہے، اور ادھر سے یہ اگر اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے رشیا کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، کہ اگر جس طرح ہمارا بھارت کے ساتھ ہے، ہمارا جو پاکستان انڈیا کے بارڈرز ایشوز ہیں، اگر ہمارا ایک ایسٹرن سائڈ کے اوپر ہماری ایک چھوٹی سی کوسٹ ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایک دشمن بیٹھا ہے، ہم اس کی وجہ سے پچھلے 70 75 سال سے سکون کی نیند نہیں لے پا رہے، تو وہ رشیا کیسے اتنی بڑی جو ایک لینڈ ماس ہے وہ کس طرح اپنے ایک دشمن کو اپنے اتنا کلوز آ کے بیٹھنے دے، تو یہ اس کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ تھا۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو یوکرین کین بی اے ملٹری بیس آف دا ویسٹ، کس طرح رشین پریزیڈنٹ کالز نیٹوز ایکسپینشن menacing and the prospect of Ukraine's joining it a major threat. As Russia has grown more assertive and stronger military, his complaints about NATO have grown more and strident. یہ پہلے جو 1997 سے onward رشیا کیوں نہیں بولا؟ Because it was in a hibernate condition and Russia was basically building its military muscles. کیونکہ 1991 میں جب وہ ٹوٹا تھا اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، نہ اس کی اکانومی تھی نہ اس کی ملٹری تھی، ملٹری تو خیر تھی لیکن اکانومی نہیں تھی، اور اوور آل ایک پور کنٹری بن چکا تھا، لیکن انڈر پوٹن اس نے کافی اپنے آپ کو ریوائیو کیا، اینڈ یہ آئی تھنک 2017 کے اندر رشین فورن منسٹر کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ رشیا از بیک ان دا ریس، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ اگر دیکھیں تو ہی ہیز ریپیٹڈلی انووکس دا اسپیکٹر آف امریکن بالسٹک میزائلز اینڈ کمبیٹ فورسز ان یوکرین تھرو یو ایس اینڈ یوکرینین اینڈ though US and Ukrainian and NATO officials insist there are none. جو پوٹن صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بلسٹک میزائلز ہیں اور کمبیٹ فورسز ہیں وہ یوکرین کے اندر ویسٹ کے آلریڈی موجود ہیں، لیکن جو یوکرینین ہیں یا یو ایس اور نیٹو آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ اگر جو تھرڈ اس کی ریزن دیکھی جائے، ہم نے پہلے دیکھی ہے نیٹو کا ایکسپینشن، دوسرا یوکرین کین بی اے ملٹری بیس آف دا ویسٹ، تھرڈ ہسٹریکل اینڈ کلچرل انگیجمنٹ ود یوکرین، کس طرح جی رشیا ہیز ڈیپ کلچرل اینڈ اکنامک پولیٹیکل بانڈس ود یوکرین، ان کے جو فیملی ٹائز ہیں اگر آپ دیکھیں، اور کیو یوکرینس کیپٹل از سم ٹائمز ریفر ٹو ایز دا مدر آف رشین سٹیز، ٹھیک ہے؟ پوٹن آلسو انسسٹڈ دیٹ یوکرین از فنڈامنٹلی parts of Russia culturally and historically. Many Russians view the Ukrainian capital Kyiv as the birthplace of their nation and the site of numerous cultural ties between the two countries. یہ ایک جو کلچرل انگیجمنٹ ہے یہ بھی ون آف دا بگیسٹ ریزن ہے بیہائنڈ رشین انویژن ان یوکرین۔ نیکسٹ اگر دیکھیں جی تو رشین ڈیاسپورا، تقریباً 8 ملین لوگ جو رشینس ہیں وہ لیونگ ان یوکرین ایز آف 2001، یہ 2001 کی جو وہاں پر مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق یہ ڈیٹا ہے، اب کافی زیادہ ہونا ہے۔ ایک یہ رشین ڈیاسپورا بھی ایک اس کی کاز ہے۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو رشین سپر پاور امیج وہ کیا ہے جی؟ آفٹر سوویت کولیپس مینی رشین پولیٹیشینز ویوڈ دا ڈائیورس ود یوکرین ایز اے مسٹیک آف ہسٹری اینڈ اے تھریٹ ٹو رشیا اسٹینڈنگ ایز اے گریٹ پاور۔ تو جو خورشید صاحب تھے یہ جو 1954 کے اندر انہوں نے کریمیا دے دیا تھا ٹو یوکرین فار برادرلی ٹائز بٹوین دا یوکرینین اینڈ رشین پیپل، لیکن جو اس ٹائم رشین جو لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک جو پریسٹیج ہے، جو ایک ہماری اوور آل دنیا کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے، ایک جو نام ہے، جو ایک رشیا کا ایک مطلب کہ اسٹانس ہے، اوور آل دیکھا جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی اس طرح کا کوئی یہ ہمیں مل جائے، یوکرین ہمیں دوبارہ مل جائے تو۔ نیکسٹ اگر چلیں تو ڈریم آف گریٹر رشین امپائر، رشیا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو پہلے ہمارا ایک سوویت یونین امپائر تھا اسی طرح کا ہم دوبارہ ایک رشین امپائر کو کنسیڈر کریں، اور اسی بیس پہ وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس نے CSTO بھی سائن کیا ہوا ہے، اس نے یوریشین یورپین کمیشن بھی بنایا ہوا ہے جو کہ سنٹرل ایشین کچھ اسٹیٹس ہیں اور رشیا کے اوپر مشتمل ہے۔ اسی طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ پرو سوویت ہی رہیں، اور ان کا اس کے اوپر جو مل کے ایک ایز اے ایلڈر برادر کا کام وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ مختلف ریولوشنز ہوئے
اورنج ریولوشن، روز ریولوشن، ٹیولپ ریولوشن، مختلف جو اس کے پرو سوویت کنٹریز ہیں وہاں پر وہ کوشش کرتا رہا کہ وہ پرو سوویت جو لیڈر ہے وہ وہاں پر بٹھائے، لیکن ویسٹ واز بیہائنڈ دوز ریولوشنز. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ چائنیز پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آل دوز ریولوشنز وچ ہیپنڈ ان Central Asian states were orchestrated by the West, and especially by the American forces. So میجرلی جو ایک ڈریم ہے رشین امپائر کا وہ بھی ایک پائپ ڈریم رہ جائے گا اگر یوکرین بیکمز دا پارٹ آف نیٹو. نیکسٹ اگر چلیں جی تو انرجی یہ ایک بیسک ریزن ہے بیہائنڈ دس وار. کیونکہ جو رشیا کی جتنے بھی پائپ لائنز ہیں ٹورڈز یورپ وہ جاتی ہیں یوکرین کے ذریعے، اور اگر یوکرین چلا جاتا ہے یورپ کے پاس یا نیٹو کے پاس تو کل کو اگر کسی بھی ٹائم کوئی ایشو ہو جاتا ہے رشیا کا نیٹو کے ساتھ تو وہ اس کا جو لائف بلڈ ہے جو کہ سارا کچھ ہے وہ ہے انرجی، اور انرجی کی وہ جو پائپ لائنز ہیں اگر وہ بلاک کر دے تو پھر رشیا کیا کرے گا. سو یہ ایک رشیا کے لیے ایک سیکیورٹی ڈائلما ہے. یہ ہماری جی کازرز تھیں. اگر ہم ان کو تھوڑا سا دوبارہ ریکیپیچولیٹ کریں تو ایکسپینشن آف نیٹو، پہلی کاز تھی یوکرین کین بی اے ملٹری بیس آف دا ویسٹ، سیکنڈ ہسٹریکل اینڈ کلچرل انگیجمنٹ، چوتھی ہے رشین ڈیاسپورا، پانچویں ہے سپر پاور امیج، چھٹی ہے اے ڈریم آف گریٹر رشین امپائر، ساتویں ہے انرجی. تو یہ ہماری جی کازرز تھیں جس کی وجہ سے رشیا نے انویٹ کیا. نیکسٹ اگر ہم چلیں تو کیا پوٹن کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں جی کہ اولڈ اینڈ پاسبلی یہ جو یوکرین وڈ نیور جوائن نیٹو، پہلی ان کی جو ہے نیٹو ڈرا ڈاؤن اٹس فورسز ان ایسٹرن یورپین کنٹریز دیٹ ہیو آلریڈی جوائنڈ، جو کہ جن کنٹریز نے 1997 سے آن ورڈ نیٹو کو جوائن کیا ہے، نیٹو وہاں سے اپنی جو فورسز ہیں ان کو ڈرا ڈاؤن کریں. اس کے بعد جی 2015 کا جو سیز فائر تھا ان یوکرین وہ مسٹ بی امپلیمنٹڈ، یہ پوٹن کی ڈیمانڈ تھی. اور فردر جو نیٹو سے وہ چاہتے ہیں کہ ریٹرن گارنٹی ہو اگینسٹ نیٹوز ایکسپینشن ٹورڈز ایسٹ ورڈ. اس کے بعد جی ریسٹرکشن آف پلیسمنٹ آف ویپنس ان نیٹوز جوائنٹس سنس، مطلب کہ یہ وہی جو پہلے میں نے بات کر دیا، ہارٹ اینڈ کوآپریشن ود پرو سوویت اسٹیٹس لائک یوکرین اینڈ جارجیا. رشیا نہیں چاہتا کہ جو نیٹو ہے اس کی ایکسپینشن ٹورڈز اٹس بارڈرز ہو. تو یہ جی آج کی کازرز تھیں. نیکسٹ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو اگلی ہوگی اس کے اندر ہم نیکسٹ امپلیکیشنس آف یو ایس سوری رشیا یوکرین وار یہ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ.